السلام علیکم گریڈ 4 اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ہم اپنا سیرت کا سبق نمبر 1 پڑھ رہے تھے، مدینہ منورہ۔ آج اس کا پیج نمبر 98 جو کہ سبق کا دوسرا صفحہ ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ اس لیے آئے تھے کہ مکہ میں کافروں نے ان کا رہنا مشکل کیا ہوا تھا، مگر مدینہ آ کر وہاں پر دو دشمن ان کے اور بڑھ گئے، یہودی اور منافقین۔ اس صفحے پر آج ہم یہودیوں اور منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہودیوں کی دشمنی۔ مدینہ کے یہودی بہت مالدار تھے، مدینہ کا سارا کاروبار انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ انصار کی کھیتی باڑی کا انحصار بھی انہی کی مدد پر تھا۔ یہود انصار کو بہت زیادہ سود پر قرضہ دیتے تھے۔ انصار کے لیے سود ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اور وہ ہمیشہ یہود کے محتاج اور قرض دار رہتے تھے۔ انصار نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس سے یہود کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ یہودی تھے، انہوں نے سود بہت زیادہ لینا ہوتا تھا ہر چیز پر۔ اب انصار ہے، انہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہوتی تھی، یعنی سبزیاں اگانی ہوتی تھی، پھل اگانے ہوتے تھے، تو ان کو یہود جو ہے نا وہ بہت زیادہ مالدار تھے، تو وہ پیسے دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ مگر ساتھ میں ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پیسے واپس کرتے تھے لوگ تو سود کا بھی اس کے اندر حصہ ہو جاتا تھا، کہ یعنی اگر انہوں نے ان سے 1000 روپے لیے تو واپس کریں گے 1000 اور 300 روپے اوپر سے دیں گے، یعنی 1300 روپے واپس کریں گے۔ یہ جو ہے نا پھر وہ یہود اس طرح پیسے زیادہ لیا کرتے تھے ان سے، تو اتنا تو نہیں ہو سکتا تھا، بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ انصار بھی یہودی لوگوں کے ہمیشہ قرض دار رہتے تھے، اور پھر انصار نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ گریڈ 3 میں ہم نے یہ سارا پڑھا تھا۔ انصار سب مسلمان لوگ تھے، صحابہ تھے سارے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک صحابی کا پڑھا بھی تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ انصاری صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ہم نے یہود کے بارے میں پڑھ لیا، اب منافقین کی جو ہے نا دھوکہ بازیاں۔ منافقین وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، مگر دل میں ان کے جو ہے نا اندر کفر بھرا ہوا تھا۔ منافق وہ لوگ تھے جو ظاہر میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف اور بڑے دشمن تھے۔ عبداللہ بن ابی ان منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا کام اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا۔ منافقین جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے بیچ میں نماز ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تاکہ ان کے جو بھی وہ بات کر رہے ہیں تو وہ سنتے اور اس کو جو ہے نا بات لے جا کر جو ہے یہودیوں کو اور جو دوسرے دشمن لوگوں تھے ان سب کو بتاتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اچھائی کی نیت سے نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ برائی کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی وجہ سے۔ تو اب غزوہ بدر آگے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک آ رہا ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی کفار کے خلاف بالکل پہلی جنگ تھی۔ مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار مکہ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان کہیں بھی امن و سکون سے نہ رہ سکیں، اس لیے مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کرتے رہے۔ بالآخر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کی مشرکین مکہ سے ایک بڑی جنگ ہوئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہاں پر غزوہ بدر کا تعارف ہو گیا ہے۔ دوسرے سال میں ہوئی تھی ہجرت کے مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے ساتھ۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، یہاں تک آتا ہے کہ 313 مسلمان تھے صرف، اور کفار کی طرف 1000 سپاہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے بیچ میں کوئی وہ ہے ہی نہیں، مطابقت ہی نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے 300 لوگ 1000 بندے سے لڑائی کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی تھی صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ، یہ تھوڑے سے جو مسلمان ہیں
ان کی حفاظت کریں تاکہ جو ہے دین باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ کفار سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے، ہار گئے، مارے گئے۔ ٹھیک ہے، پیج 98 آج کا آپ کا ریڈ کرنے کا کام ہے۔ چلیے جی، یہود کی دشمنی، منافقین کی دھوکے بازی اور غزوہ بدر، یہ 3 ریڈنگز ہیں، یہ صرف پڑھنی ہے ایک دفعہ، ان کو یاد نہیں کرنا۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔